Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعاشروہن بالمعروف وقال تعالی وصاحبہما فی الدنیا معروفا وقال تعالی کونوا عباد اللہ اخوانا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں اور پردہ نشین خواتین، جلسہ سیرت النبی یا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ایک روزہ تربیتی پروگرام جو آپ لوگوں نے منعقد کیا ہے، آپ کے بستی کے نوجوان حافظ اور علماء، ان حضرات کی محنتوں کے نتیجے جو ہم اور آپ کو یہاں جمع ہونا ہوا ہے، اس میں سے ایک آخری نشست ہے جو ابھی چل رہی ہے۔ اس نشست کا عنوان جو مجھے دیا گیا ہے کہ مجھے آپ لوگوں کے سامنے کیا بات کرنا ہے، کیا بولنا ہے، عنوان ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی معاشرت، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے زندگی گزارتے تھے۔ ہم ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں، ہم جنگل میں نہیں رہتے ہیں۔ جنگل میں رہنے والوں کے لیے کوئی رولز نہیں رہتے۔ شیر کبھی ہرن پہ حملہ کر دیا، کبھی ہاتھی پہ حملہ کر دیا، کبھی بیل پہ حملہ کر دیا، بیل کسی اور پہ حملہ کر دیا۔ جنگل کا جو معاشرہ اور سماج رہتا ہے ویسا سماج انسانوں کا نہیں رہتا ہے۔ انسانوں کو رہنے کے لیے کچھ رولز دیے جاتے ہیں تاکہ آپ انسان لگیں۔ اگر وہ رولز فالو نہیں کریں گے تو پھر لگے گا کہ ہم انسان ہیں، ورنہ تو جنگل کے ہی رہنے والی مخلوق کہلائیں گے۔ تو سوسائٹی اور سماج بولتے ہیں چند لوگ جہاں مل کے رہتے ہیں وہاں مل کے رہنے کے کیا رولز اور ریگولیشنز ہیں، اسے فالو کرنے سے ایک سوسائٹی پیسفل رہتی ہے، امن کے ساتھ رہ سکتی ہے۔ اور اگر وہ رولز فالو نہیں کریں گے، آپ کو میرے سے تکلیف، میرے سے آپ کو تکلیف، ہر کوئی دوسرے کی موت کی دعا مانگتا رہے گا۔ وہ چیزیں ہمیں معلوم ہونی ہے کہ ہمیں کیسے رہنا چاہیے ایک سوسائٹی میں۔ پہلی بات یہ سمجھیں کہ اسلام ایسا مذہب نہیں ہے جو صرف مسجد کی حد تک آپ کو گائیڈ کرتا ہو۔ اسلام ایسا مذہب نہیں ہے کہ آپ کو پکا مسلمان بنانے کے لیے جس طرح پوجاری مندر کی حد تک، پوپ اور پادری اپنی عبادت گاہ کی حد تک، ویسے مسلمان اپنی مسجد کی حد تک مسلمان بن جائے، باقی باہر مارکیٹ اور سوسائٹی اور بازار کی دنیا میں آپ مسلمان ہوں یا نہ ہوں اس سے کوئی فرق نہ پڑے، ایسا اسلام نہیں ہے۔ اسلام ہر جگہ جہاں بھی آپ رہیں وہاں آپ کی رہبری کرتا ہے۔ چنانچہ مسلمان اپنے کو مسجد کا مسلمان بنا لیا، مارکیٹ میں مسلمان بن کے نہیں رہا، جس کی وجہ سے مسجد میں آنے کے بعد تو لوگ اپنے آپ کو گال پہ تھپک لیتے ہیں اور بولتے ہیں مسجد میں ہوں صاحب، جھوٹ نہیں بولتا۔ کیا مطلب؟ مسجد میں نہیں رہتا تو پورا جھوٹ بولتا تھا۔ مسجد کی حد تک مسلمان بن کے دکھانا چاہتے ہیں، مسجد کے باہر پھر کوئی اسلام نہیں دکھتا ہے۔ چنانچہ ہم نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا کہ غیر مسلم عورتیں مسجد کے گیٹ کے باہر آ کے چھوٹے بچے کو لے کے پانی کا بوتل لے کے کھڑی رہتی ہیں کہ باہر نکلے تو دم کرا لو۔ کیوں دم کرا لو؟ اس واسطے کہ ابھی سجدے کر کے نکل رہا ہے، ابھی گال پہ تھپک کے توبہ تلہ کر کے نکل رہا ہے، اب دم کرے گا تو کچھ اثر رہے گا۔ اب یہی مسلمان دکان پہ بیٹھے گا، گھر میں رہے گا، آفس میں رہے گا، وہاں کوئی غیر مسلم عورت
دم کرانے کے لیے نہیں آتی، کیوں؟ اسے بھی معلوم ہے وہاں بیٹھنے کے بعد اب یہ مسلمان نہیں رہتا، وہاں دم کرائے تو اچھے ہونے کے بجائے میرا بچہ اور جلدی مر جاتا، اس لیے وہاں دم نہیں کرانے آتی، یہاں دم کرانے آتی ہیں، کیونکہ یہاں ابھی ایک اچھا مسلمان بننے کی نیت سے نکلا ہے، ابھی دم کرا لو تو اثر رہے گا۔ اسلام ایسے مسلمان بننے کی تعلیم نہیں دیتا کہ مسجد کی حد تک تو مسلمان رہو، مسجد کے باہر تم میں اور ہندوؤں میں کوئی فرق نہ رہے، تم میں اور یہودیوں میں کوئی فرق نہ رہے، ایسی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ اسلام جامع مذہب ہے، چاہے غریب ہو، مالدار ہو، کالا ہو، گورا ہو، اپنا ہو، پرایا ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، جوان ہو، سب کو اسلام میں ہدایات رکھی گئی ہیں کہ کس کو کیسے رہنا چاہیے، یہ جامع مذہب ہے۔ اسی طرح ہم لوگوں میں عبادات کا دین تو ہے، مثلا اذان ہوتی ہے، نماز جائیں گے، چلو نماز کو آئے، چپل چھوڑے، وضو بنائے، ٹوپی لگائے، نہیں ہے تو کرائے کی ٹوپی لگا لیے، خیرات صدقے کی ٹوپیاں تو مسجد میں رکھی رہتی ہیں، خیرات کی ٹوپی لگا لیے، اب آ کے ادب سے بیٹھے، ذکر میں بیٹھے، دعا میں بیٹھے، یہ چیزیں تو مسلمانوں کے اندر کسی نہ کسی درجے میں ہیں۔ رمضان آیا تو پورا محلہ مسلمان بن کے دکھتا ہے، حج کے موسم میں بھی مسلمان دکھتے ہیں، قربانی کے موقع میں بھی مسلمان دکھتے ہیں۔ عبادات کے اندر تو مسلمان پھر بھی کسی درجے میں مسلمان ہے، لیکن سوسائٹی میں کیسے رہنا ہے وہ دین نہیں سیکھنے کی وجہ سے دیندار گھروں میں بھی جھگڑے چل رہے ہیں، داڑھی ٹوپی کرتے پیجامے والوں کے گھروں میں بھی حرام کی آمدنی آ رہی ہے، نیک اور حاجی صاحب عمرہ پہ عمرہ کرنے والوں کے گھروں میں بھی بے پردگی پنپ رہی ہے، شادی بیاہ کے رسومات دھوم دھام سے ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ عبادات کا دین تو سیکھ لیا، سوسائٹی کا دین نہیں سیکھا، سماج میں رہنے کا دین نہیں سیکھا، اس واسطے مسلمان مسجد میں مسلمان دکھتا ہے، مسجد کے باہر مسلمان نہیں دکھتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ مسجد کے بھی مسلمان رہو، مسجد کے باہر بھی مسلمان رہو۔ اب ہم سوسائٹی میں رہنے کے لیے 3-4 باتیں آپ حضرات کے سامنے اللہ کے نبی علیہ السلام کی سوسائٹی میں رہنے کی زندگی، اللہ کے نبی علیہ السلام کا طریقہ کہ آپ کی معاشرت کیسے تھی، سوسائٹی میں آپ کیسے رہتے تھے۔ پہلی چیز، شادی ہونے کے بعد بیوی سے واسطہ پڑتا ہے، بڑے ہوتے ہیں ماں باپ سے واسطہ پڑتا ہے، گھر میں رہتے ہیں پڑوسیوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا، بیوی کے ساتھ کیسے رہنا، شوہر کے ساتھ کیسے رہنا، آزو بازو والوں کے ساتھ کیسے رہنا، راستہ چلتے ہیں تو راستے میں کیسے رہنا، پڑوسی میں ہیں تو پڑوسی کے ساتھ کیسے رہنا، یہی سوسائٹی کا دین ہے جس میں ایک مسلمان سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو، راحت پہنچے۔ پہلی بات کیا فرمائی؟ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، شادی ہو گئی، بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق سے رہو، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ علماء نے بعض موقع پہ لکھا کہ یہ اللہ تعالیٰ گویا کے بندے سے سفارش کر رہے ہیں عورتوں کے بارے میں، عورتیں کمزور ہوتی ہیں، ان بیچاریوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے رہو۔ اپنی بیٹی پہ کوئی ہاتھ اٹھایا تو غصہ آتا ہے، جو تمہاری بیوی بن کے آئی ہے وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، اس کے باپ کو غصہ نہیں آئے گا؟ بیوی کو ہاتھ اٹھاتے ہوئے، بیوی پہ لات چلاتے ہوئے تو آدمی ظالم اور درندہ بن جاتا ہے، لیکن جب اپنی بیٹی کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے تو غصہ آ جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنی بیوی کو بھی دوسرے کی بیٹی ہی سمجھ کر زندگی گزارو، ہر کسی کی بیوی دوسرے کی بیٹی ہی ہوتی ہے، بیٹیوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے رہو۔ دوسری بات اللہ نے ارشاد فرمائی وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اپنے والدین کے ساتھ اچھے اخلاق سے رہو۔ یہ ماں باپ 9 مہینے آپ کو ماں نے پیٹ میں رکھ کے پالا، باپ پوری جوانی بچے کی تعلیم تربیت کے لیے بڑھاپا میں گزار دیا، اب یہ بچہ باپ کا سہارا بننے کے بجائے باپ کو تنہا چھوڑ کے چلا گیا، الگ جینا رہا، کمائی میں سے کچھ پیسہ نہیں دیتا ہے۔ کتنے لوگ، ایک صاحب آٹو چلانے والے
پریشان ہو کر اپنے 2-3 بیٹوں کو ہمارے پاس لا کے بٹھائے، مول صاحب ان بچوں سے کہو کہ مہینہ 3000 روپے دے دے بس مجھے، ہم بوڑھا بوڑھی کی دوائیوں اور گھر کے خرچے کے لیے مہینہ 3000 روپے بیٹے دینے تیار نہیں ہیں، اور بیوی کو روزانہ مزے کے کھانے ہوں، ہفتے میں مندی ہو، باہر آؤٹنگ ہو، فارم ہاؤس ہو، بچوں کے بھاری اسکول ہو، شادیوں میں نئے جوڑے ہوں، سسرال سالے کے گھر، ساڑو کے گھر، نڑن کے گھر، فلاں کے گھر، دعوتیں ٹکا کے کھانے جانا ہو، سب کے لیے پیسہ رہے گا، ماں باپ کو مہینے میں 3000 روپے گولیوں اور خرچوں کے لیے بیٹے کے پاس پیسہ نہیں رہے گا۔ اور پھر افسوس، وہ جو آٹو چلا رہا ہے وہ آٹو بھی باپ کا دلایا ہوا ہے، باپ کے دلائے ہوئے آٹو سے باپ کو ماہانہ 3000 روپے دینے تیار نہیں ہے۔ تو اب اس کی جو اولاد بڑی ہوگی تو کیا پھر یہ اس کی اولاد اس کو پالے گی جو اپنے ماں باپ کو 3000 روپے ماہانہ دینے تیار نہ ہو؟ ایسا نہیں ہے کہ ضرورتیں، انکم ہی اتنی نہیں ہے کہ میں دے سکوں تو الگ مسئلہ ہے، بیوی بچوں کے خواہشات تو پورے ہوں گے، ماں باپ کی دوائیوں کے لیے پیسہ بھی نہیں رہے گا، ساس کو مندی کھلائے گا، سالی کو گفٹ دے گا، لیکن ماں کو دوائی کے لیے پیسے بھی نہیں دے گا۔ کتنی محبت ہو گئی سالی سے، ساڑو سے، سسرال سے۔ تیسری بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، مسلمانوں آپس میں بھائی بھائی بن کے رہو۔ جس ماں باپ سے پیدا ہوئے وہ آپس میں بھائی ہیں، جس سوسائٹی میں مسلمان رہتے ہیں یہ سارے مسلمان بھی آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ کسی کو رشتے نے جوڑا ہے، کسی کو اسلام نے جوڑا ہے، رشتے کی وجہ سے بھائی بھائی ہیں، اسلام کی وجہ سے ہم سب بھائی بھائی ہیں، کیونکہ ہمارا اور آپ کا خدا ایک ہے، ہمارے اور آپ کے رسول ایک ہیں، ہمارے اور آپ کی کتاب قرآن مجید ایک ہے، ہمارے اور آپ کا کانسیپٹ اور عقیدہ سب کا ایک ہے، اس لیے ہم سب مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ اس لحاظ سے اب ہمیں کیسے رہنا چاہیے؟ 2 باتوں کو بنیاد بنائیں۔ پہلی بات، سوسائٹی میں ایک اچھا انسان بن کے رہنے کے لیے دوسرے کا جو حق ہے اس کو وہ حق دے دو۔ دوسرے کی پارکنگ کی جگہ ہے، اپنی گاڑی ہٹا لو وہاں سے۔ دوسرے کو کے کچرا ڈالنے کا ڈبہ ہے، اپنا کچرا وہاں مت ڈالو۔ وہاں پر دوسرا گھر بنانا ہے، اپنی جگہ اپنی اینٹ بھی وہاں مت ڈالو۔ دوسرے کا جو حق ہے اس کو وہ حق دے دو۔ پیسہ لیے ہو فلاں سے، محنت مزدوری کر کے، بھوکے رہ کر، فاقہ برداشت کر کے، 12 گھنٹے کی جگہ 18 گھنٹے ڈیوٹی کر کے دوسرے کا قرضہ واپس کرو۔ جس کا جو حق ہے پہلے اس کو اس کا حق دو، یہ پہلا اصول۔ اور دوسرا اصول یہ ہے کہ اپنا کچھ حق کسی کے ذمے ہے وہ معاف کر دو، مانگو مت، چھوڑ دو، درگزر کر دو۔ ہر آدمی اپنی جگہ پر دوسرے کو دینا چاہا اور اپنا معاف کرنا چاہا، کتنا سکون سے جیے گا سماج۔ لیکن کیا ہے، ہر شخص اپنا اصول تو سینہ تان کے مانگتا ہے، میرا حق ہے، اور دوسرے کو جو دینا ہے وہ یاد نہیں آئے گا۔ حق مانگنے میں پہلے ہے، معاف کرنے میں آگے نہیں ہے۔ اور شریعت یہ بتاتی ہے حق دینے میں پہلے رہو، معاف کرنے میں بھی پہلے رہو۔ یہ 2 اصول ہیں سماج میں اچھے سے جینے کے لیے، سکون سے جینے کے لیے۔ آج دیکھ لو، لوگ قرضہ دینا ہے یاد نہیں آئے گا، لاکھ روپے دینا ہے کسی کو یاد نہیں آئے گا، اگر کوئی 10 روپے بھی دینا ہے سر چڑھ کے بیٹھ جائیں گے وصول کرنے کے لیے۔ 10 روپے کی خاطر لڑائی جھگڑا کر لیں گے، لاکھ روپے دینا ہے سینہ تن، کہاں بھاگ جا رہا ہوں میں، کیا جلدی ہے، دیتا ہوں بولا نا، کیا اتنا جلدی ہے مانگنے کی۔ اور جب وہی قرضہ مانگنے کے لیے آتے ہیں اتنا شریف بن جاتے ہیں، لگتا ہے عبد القادر جیلانی کی اولاد ہے، اتنے شریف بن جاتے ہیں۔ ارے اتنے سالوں سے دیکھ رہے نا صاحب، میرے کو ضرورت ہے 2 دن میں دے دیتا ہوں، کتنے سالوں سے ہم دوستی میں رہ رہے، مصیبت میں ہمارے بھائیاں ساتھ نہیں دیے تو پھر کون ساتھ دینا، آپ لوگ اگر قرضہ نہیں دیے تو پھر ہم سود پہ لینا پڑتا۔ اتنا ایموشنل اسلامک دینی لحاظ سے آدمی کو بلیک میل کرتے کہ اگر نہیں دیے تو بیچارہ سود میں مبتلا ہو جاتا۔ اب دینے کے بعد اتنے رباب دکھاتے، جیسا چائنا انڈیا کو آنکھیں دکھا رہا ویسا دکھاتے۔
کچھ بول بھی نہیں سکتے بولے، نہ میڈیا بولتا نہ لیڈر، نہ سیاسی لیڈر بات کر سکتے۔ کشمیر کے بارے میں بات کریں گے، افغانستان کے بارے میں بات کریں گے، پاکستان کے بارے میں بات کریں گے، چائنا گھس کے آ رہا بات نہیں کریں گے، تو ایسا آنکھیں دکھاتے بات بھی نہیں کرنا پڑے۔ تو اسلام سکھاتا ہے کہ آپس میں بھائی بھائی بن کے رہنے کے لیے 2 اصول ہیں، حق دے دو، اپنا حق کسی کے ذمہ ہے تو معاف کر دو۔ اب دیکھیے ترتیب سے حق ادا کرنے کی اہمیت کتنی ہے، کتنا ضروری ہے۔ دوسرے کا حق کیوں دینا؟ ہم دوسرے کا حق ہمارے ذمہ ہے تو کیوں دینا؟ ہم 2 وجہوں سے دینا ہے۔ پہلی وجہ کیا ہے؟ کس کا جو حق ہے اگر نہیں دو گے، کمزور آدمی بد دعا دے گا، طاقتور آدمی لات مار کے وصول کر لے گا، اور جب لاتیں پڑنا شروع ہوئے تو امن سوسائٹی میں پیس نہیں آتا، سکون نہیں رہتا۔ تو دے دیے سکون سے رہتے ہیں، نہیں دیے مظلوم اور کمزور آدمی بد دعائیں دیتا رہے گا، گالیاں دے گا، اندر سے کڑتے رہے گا، کسی نہ کسی دن اس کی بد دعا قبول ہوگی، زمین میں دفن ہو جائیں گے، بغیر جنازے کے دفنایا جائے گا۔ اور اگر طاقتور آدمی ہے، کیس کرے گا، ہاتھا پائی ہوگی، اصول کرے گا۔ دونوں صورتوں میں سوسائٹی میں امن نہیں رہے گا۔ دوسری وجہ، اگر نہ کوئی ہمیں بد دعا دینے والا ہے، نہ کوئی لات مار کے ہم سے وصول کرنے والا ہے، لیکن آخرت میں تو بہر صورت پائی پائی کا حساب دینا پڑے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی قیامت کے دن اتنی زیادہ نیکیاں لے کے آئے گا کہ احد پہاڑ کے برابر اس کی نیکیاں ہوں گی، لوگ اس کی نیکیوں کو دیکھ کے تعریف کریں گے، رشک کریں گے، کتنا نیک آدمی ہے۔ اس کے اور جنت کے بیچ میں 1 ہاتھ کا فاصلہ رہے گا، اور 1 قدم ڈالا جنت میں چلے جائے گا، لیکن اللہ روک لیں گے، حساب کتاب شروع ہوگا۔ اس کو گالیاں دیا تھا، اس کی 1 گز زمین ہڑپ لیا تھا، اس کا قرضہ نہیں لوٹایا تھا، اس کے اوپر جھوٹے الزام لگایا تھا، اس کا پیسہ مار کھایا تھا، پورے اصول کرو۔ کیسے اصول کریں گے؟ نیکیاں اٹھا کے ان سب کو ڈالو، احد پہاڑ کے برابر نیکیاں ختم ہو جائیں گی، حق پھر بھی باقی رہ جائے گا، دوسروں کے گناہ اس پر ڈالے جائیں گے، جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا۔ تو کیا معلوم ہوا؟ حق ادا کرنا اس واسطے ضروری ہے کہ نہیں ادا کریں گے تو جنت میں نہیں جا سکتے۔ نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، خیرات، قرآن تلاوت، حتیٰ کہ 100 مدرسے بنا لیے، 100 مسجدیں بنا لیے، 100 حج عمرے کر لیے، پھر بھی سب غارت ہو جائیں گے اگر انسان کا حق ادا نہیں کیا۔ عبادت کی مثال نیکیاں جمع کرنے کی ہے، حق ادا کرنے کی مثال جس تھیلی میں نیکیاں جمع کر رہے ہو اس کے سوراخ بند کرنے کی ہے۔ اگر سوراخ والی تھیلی میں نیکیاں جمع کرتے رہے، پیسے جمع کرتے رہے، ادھر سے ڈالتے رہیں گے، ادھر سے گرتے رہے گا۔ جس مٹکے میں سوراخ ہو اس میں کبھی پانی نہیں ٹکتا۔ جس مسلمان کی زندگی میں دوسروں کے حقوق اٹکے ہوئے ہوں وہاں نیکیاں نہیں ٹکتی ہیں۔ ATM میں پیسے نکالنے جاتے وقت کیسے نکالتے؟ ہاتھ ایسے رکھ لے کے پن کوڈ مار، نہیں دیکھنا کوئی بھی۔ اگر پن کوڈ لیک ہو گیا، باہر نکلنے سے پہلے اکاؤنٹ خالی ہو جاتا۔ اتنا احتیاط، 4 ڈیجٹ نمبر کسی کو معلوم نہیں ہونا۔ جیسے اس کو چھپاتے ہو ویسے نیکیوں کو چھپاؤ، ویسے نیکیوں کو بچاؤ۔ نیکیوں کو بچانا حق ادا کرنے کے ذریعے سے۔ حق ادا نہیں ہوگا تو نیکیاں ہرگز نہیں بچیں گی۔ اب ماں باپ سے متعلق اللہ تعالیٰ کیا حکم فرماتے ہیں؟ والدین کے ساتھ اچھا سلوک۔ والدین کے ساتھ اچھا سلوک اس واسطے رہنا ضروری ہے کہ ماں باپ کا درجہ اللہ کے بعد سب سے پہلا درجہ ماں باپ کا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے پہلا درجہ ماں باپ کا ہے۔ اللہ پیدا کیا، دنیا میں آنے کا ذریعہ ماں باپ بنے۔ ان کے ذریعے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ جیسے اللہ کا احسان بندے پر ہوتا ہے ویسے ماں باپ کا احسان بچے پر ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے پہلے اگر کسی کی بات مانی جائے گی تو ماں باپ کی مانی جائے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک موقع سے فرمایا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور اخلاق کا خلاصہ
علماء نے لکھا ہے 4 باتیں ہیں۔ نمبر 1، ماں باپ کی دل سے عظمت احترام کرو۔ نمبر 2، ماں باپ سے سچی محبت کرو۔ نمبر 3، ماں باپ کی اچھی خدمت کرو۔ نمبر 4، ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ یہ 4 باتیں ماں باپ کے ساتھ اچھا رہنے کا خلاصہ ہے۔ پہلی چیز عظمت، محبت، خدمت، اطاعت، یہ 4 چیزیں ماں باپ کو ملنی چاہیے۔ حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی ہے اور باپ جنت کا مین گیٹ ہے۔ چاہے وہ حافظ صاحب ہوں، مفتی صاحب ہوں، عالم صاحب ہوں، ان کی بھی جنت ماں باپ کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو ڈرائیور، ٹیچر، ٹریکٹر چلانے والا، ٹیلر ہو یا کوئی اور پیشے کا ہو، ان کی جنت کہاں پر ہوگی؟ ڈاکٹر بن گئے تو جنت کلینک میں ہوگی، لائر بن گئے تو جنت عدالت میں ہوگی، بزنس مین بن گئے تو جنت مارکیٹ میں ہوگی۔ سب کی جنت اللہ تعالیٰ نے ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے۔ اور سمجھو ماں کا وہ مقام ہے جس کے پیروں میں جنت ہے، اس کے سر میں اللہ نے کیا رکھا ہوگا، اس کی دعاؤں میں اللہ نے کیا رکھا ہوگا۔ جس کے پیروں میں جنت ہوتی ہے وہ ہاتھ اٹھا دے تو اللہ تعالیٰ کتنا نصیب بدل سکتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ماں باپ کو اگر تم محبت سے مسکرا کر دیکھ لیتے ہو کہ یہ میری ماں ہے، یہ میرے باپ ہیں، اللہ تعالیٰ ایک مقبول حج کا تمہیں ثواب دے گا۔ کتنی بڑی نعمت ہے کعبۃ اللہ کے سامنے بیٹھ کر اگر کوئی بندہ کعبے کو دیکھتا رہے کہ کتنا اللہ نے کعبے کو برکت والا بنایا ہے، دیکھتے ہو ثواب ملتا رہے گا۔ ادھر ماں باپ کو دیکھتے رہو گے حج کا ثواب ملتا رہے گا۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر میں ماں باپ کو دن میں 100 مرتبہ دیکھوں تو 100 حج کا ثواب ملے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کا خزانہ تم سے بڑا ہے، 100 بار دیکھو 100 حج کا ثواب ملے گا۔ ادھر ماں باپ کا دل دکھا کر حج پہ جا رہے ہیں، ادھر ماں باپ کا دل دکھا کر عمرے پہ جا رہے ہیں، ادھر ماں باپ کا دل دکھا کر دین کے کاموں میں جا رہے ہیں۔ پوچھا نہیں علماء سے، علماء نے یہاں تک لکھا ہے ماں باپ اگر تمہارے مفتی بننے پہ راضی نہیں ہیں، ضرورت نہیں ہے پڑھنے کی، اب ماں باپ کے ساتھ رہو، مفتی کورس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ماں باپ کے ساتھ رہو۔ اب اتنی تعلیم دی ہے ماں باپ کے ساتھ رہنے کی، عیاشی کرنے کے لیے ماں باپ کی نافرمانی کر کے نکل رہا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک صحابی آئے آپ علیہ السلام کے پاس اور فرمایا کہ یا رسول اللہ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے پوچھا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ تو وہ کہنے لگے ہاں زندہ ہیں۔ تو آپ نے کیا فرمایا اب جہاد سمجھ میں آ رہا ہے؟ دیکھے بھی نہیں ہوں گے چونکہ ہم جو پیدا ہوئے اس وقت سے تو کوئی جہاد نہیں ہے، صرف لو جہاد ایک سن رہے ہیں، دوسرا کوئی جہاد تو نہیں سن رہے ہیں۔ جب سے خلافت عثمانیہ ختم ہوئی اس وقت سے دنیا میں کہیں بھی اسلامی جہاد نہیں ہے، اور جو کچھ بھی میڈیا پہ سن رہے ہیں وہ جھوٹا جہاد ہے، اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے والا جہاد ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا ماں باپ زندہ ہیں؟ ہاں زندہ ہیں۔ تو انہوں نے آپ علیہ السلام نے فرمایا ففیہما جاہد، تمہارا جہاد یہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرو، تمہارا جہاد یہ ہے کہ کیا مطلب؟ جہاد میں جانے سے تمہیں جو ثواب ملے گا وہ ثواب تمہیں ماں باپ کی خدمت میں ملے گا، ماں باپ کے قدموں میں ملے گا۔ کتنی بڑی بات فرمائی اللہ کے نبی علیہ السلام نے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ نیکی کرنا زیادہ ثواب کا کام ہے، اس سے بڑا ثواب ادھر ماں باپ کی خدمت کر کے ان کو راضی کرنا ثواب کا کام ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو، ماں باپ کی نافرمانی کرنا بہت بڑا گناہ ہے جس کا عذاب اللہ تعالیٰ دنیا سے ہی شروع فرما دیتے ہیں۔ ماں باپ کی نافرمانی کا نقصان دنیا سے ہی شروع ہو جاتا ہے، مرنے کے بعد تو دور کی بات۔ اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ماں باپ کے ساتھ رہنے کے 2 اصول سیکھ لو۔ پہلا اصول، اپنی طرف سے جتنا ماں باپ کو خوش کر سکتے ہو، راحت پہنچا سکتے ہو، راحت پہنچانے کی کوشش کرو۔ اور اگر ماں باپ کی طرف سے کچھ تکلیف والی بات آ جائے، ماں باپ تمہیں ستا دیں، ماں باپ تم پر ظلم کر دیں، اگر اللہ نہ کرے اسے برداشت کر لو، ماں باپ سے بدلہ مت لو۔ ماں نے ہاتھ اٹھا دیا، باپ نے ہاتھ اٹھا دیا،
باپ پراپرٹی میں حق دینے تیار نہیں ہے، باپ گھر میں رہنے دینے تیار نہیں ہے، نکل جاؤ گھر سے۔ ماں باپ کی طرف سے اگر تکلیف پہنچے معاف کر دو، ماں باپ سے درگزر کرو، ماں باپ سے بدلہ مت لو، اور ماں باپ کو جتنا اپنی طرف سے خوش رکھنے کی کوشش کر سکتے ہو راحت پہنچانے اور خوش رکھنے کی کوشش کرو۔ یہ دو کام ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا خلاصہ ہے۔ دوسری بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میاں بیوی کے ساتھ حسن سلوک، جن کے ساتھ ہم رہتے ہیں، ماں باپ ہوتے نہیں ہوتے ہیں، بغیر باپ کے پیدا ہوتے ہیں کوئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ہم سب نعوذ باللہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہوں، سب کے باپ ہیں، سب کی ماں ہے، ان کے ساتھ رہنا اچھے طریقے سے، سوسائٹی اچھی رہے گی۔ دوسرا ہے بیوی کے ساتھ اچھا سلوک۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے میاں بیوی سے متعلق کیا فرمایا؟ خوشگوار زندگی، لطف اندوز زندگی، مزے کی زندگی اگر ہونا ہے تو بیوی کے ساتھ اچھے رہنا۔ بیوی خراب ہو گئی مزہ پورا کرکرا ہو جاتا، جیسے کھانا پورا سب اچھا بنا، ایک چمچ نمک زیادہ گر گیا پورا ختم۔ وہ ایک چمچ نمک جس طرح کھانے کے مزے کو بگاڑ دیتا ہے، ویسے میاں بیوی کا آپس میں کچھ بھی ایک چمچ زیادہ غصہ ہو گئے، ایک چمچ زیادہ ڈانٹ دیے، ایک چمچ زیادہ باتیں کر دیے، پوری رات کرکری ہو جاتی، سکون نہیں رہتا، نیند نہ مزے کی آتی، نہ گھر میں سکون سے رہتی۔ بیوی کا اصل مقصد ہے شوہر کو سکون ملنا، راحت پہنچانا۔ گھر آنے کے بعد ٹینشن 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 ہے، جا کے چبوترے پہ بیٹھ کے دم مار کے سکون لے رہا ہے، اور شراب پی کے سکون لے رہا ہے، چبوترے پہ بیٹھ کے مزے کر رہا ہے، وہاں سکون دکھ رہا ہے تو مطلب ہے کہ گھر میں سکون غارت ہے۔ باہر کسی کو سکون مل رہا ہے تو مطلب گھر میں سکون غارت ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے بیوی کو بھی حکم دیا، الرجال قوامون علی النساء، سکون ہونا ہے تو تم عورتوں کو یہ خطاب ہے، عورتوں اپنے شوہر کو اپنا بڑا مان لو، اپنے شوہر کی برابری مت کرو، اپنے شوہر کو اپنا سردار مان لو، اس سے سکون رہے گا۔ شوہروں کو حکم ہے ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے رہو، ان کو اپنے برابر کا درجہ دو، اور بیوی کو حکم ہے ان کو اپنا بڑا مانو، تب جا کے بیلنس رہے گا۔ اگر بیوی اپنے شوہر کے برابر مانے گی اور شوہر اپنی بیوی پر ظلم کرنا شروع کرے گا تو پھر گھر میں سکون نہیں رہے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا ہدایت فرمائی؟ دنیا میں سب سے بہترین عورت کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا میں سب سے بہترین عورت وہ ہے جسے دیکھنے کے بعد دل خوش ہو جائے۔ دیکھنے کے بعد بولے تو ہر ایرا غیرہ دیکھنا نہیں ہے، شوہر دیکھا تو بیوی کو شوہر کا دل خوش ہو جائے۔ ہر ایرے غیرے کو، ہر کسی عورت کو دیکھنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، بیوی کو دیکھے شوہر تو شوہر کا دل خوش ہو جائے۔ یہاں اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا آنکھیں خوش ہو جائیں، آنکھیں تو گوری چمڑی سے بھی خوش ہو جاتی، آنکھیں تو جوش میں بھی خوش ہو جاتی۔ دل خوش کب ہوتا ہے؟ جب عورت کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، عورت کی زبان اچھی ہوتی ہے، تب دل خوش ہوتا ہے۔ لیکن آج کل عورتوں کا حال یہ ہے، ایک خاتون کیا بول رہی؟ مرد گاڑی چلاتا، مرد ٹرین چلاتا، مرد فلائٹ چلاتا، مرد کار چلاتا، ہم زبان بھی نہیں چلانا، ہم زبان بھی نہیں چلانا۔ جب عورت کی زبان چلتی ہے تو پھر مرد کا ہاتھ چلتا ہے۔ عورت اپنی زبان کنٹرول میں رکھے گی تو مرد اپنا ہاتھ کنٹرول میں رکھے گا۔ غیر ضروری تانے نہیں دینا۔ عورتوں کی سب سے اچھی خوبی کیا ہے؟ تانے زبردست دیتے۔ شادی کے دن جو ہوئے رہتے وہ بھی 20 سال کے بعد یاد رکھ کے کریکٹ سے بولتے ہیں۔ کمپیوٹر میں بھی کہیں ڈھونڈنا پڑتا، وائرس آ گیا تو کہاں ہے وہ فائل بول کے، لیکن عورت کے کو کوئی بات بول کے رکھ دیے 20 سال کے بعد بھی وہ فائل اٹھا کے کھول کے دے دیتی۔ یہ تانے مارنے کی جو خوبی ہے، یہ خوبی اگر ختم ہو گئی تو گھروں میں جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیویوں کے بارے میں فرمایا، اللہ کے نبی مردوں کو فرماتے ہیں بیویوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ،
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ یہ نہیں کہ شادی ہونے کے بعد سسرے صاحب بول رہے ہیں میری بیٹی کو تھوڑا اچھا دیکھ لو، باپ بولے نہ بولے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھے رہو۔ دیکھو اگر شوہر غصے والا ہے، شوہر ہاتھ اٹھانے والا ہے، شوہر چھوٹی چھوٹی بات پہ چڑھنے والا ہے، تو بیوی کا دل شوہر سے اٹھ جائے گا، دل میں جگہ نہیں ہوگی پھر۔ اگر اس گھرانے میں بے پردگی ہے، بے حیائی ہے، تو پھر بیوی کا بستر بھی بدل جائے گا، بے حیائی کے راستے کھل جائیں گے۔ اس لیے قابو میں رکھو، غصے کو کنٹرول میں رکھو۔ کمزور عورت فائٹنگ کرنے کی جگہ نہیں ہے، پہلوانی کی جگہ نہیں ہے کہ اس پر ہاتھ اٹھا کے مارنے چلے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ صنف نازک کمزور کا خیال رکھو۔ کتنی بڑی بات فرمائی، دنیا سے رحلت فرماتے وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سکرات کی تکلیف میں ہیں، اس موقع پر اپنی امت کو 2 باتوں کی نصیحت فرماتے ہیں۔ پہلی بات نماز، اس کا خیال رکھو۔ دوسری بات وما ملکت ایمانکم، اپنے ماتحت میں رہنے والی بیویوں کا خیال رکھو۔ وفات پر، موت پر کوئی آدمی کوئی جملہ اپنی زبان سے کہہ کے جا رہا ہو تو کتنی بہت اہم بات ہوتی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات پر بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک رہنے کی وصیت فرماتے ہیں۔ یہاں بیچ میں ایک بات سن لیں، پرانے زمانے میں جو مرد رہتے تھے وہ جنگل کے شیر رہتے تھے، ان کو جنگل میں رہنا تھا، غلطی سے وہ سوسائٹی میں آ گئے، تو وہ جو شیر تھے نا پرانے زمانے کے، اپنی بیویوں کو بہت دبا کے رکھتے تھے، سامنے بات نہیں کرنا، ہمارے ساتھ کھانا نہیں کھانا، ہمارے سے پہلے نہیں کھانا، اتنا ان کی پٹائی ہوتی تھی کہ بیچاریاں دب کے، سہم کے، ڈر ڈر کے رہتی تھی۔ ایک زمانہ ویسا گزرا، تو ان کی جو مائیں ہیں انہوں نے دیکھا کہ ہماری بچی وہاں جانے کے بعد سسرال میں ایسا مظلوم بن کر دب کے کچھ بول نہیں سکتی، کچھ کر نہیں سکتی، کچھ کھا نہیں سکتی، ایسے گھرانے میں دینا ہی نہیں ہماری بچیوں کو۔ اب وہ سوچ بدلنا شروع ہوئی، بدلتے ہوئے کیا ہوا، ایسے گھرانے میں دینا جہاں پر بچی سکون سے رہ سکتی، آرام سے رہ سکتی۔ یہ ظلم جو دیکھا گیا ایک عرصے تک، یہ ہوتے 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 ایسا آیا کہ اب عورتیں وہ جو مظلوم بنی تھیں 50 سال پہلے، 100 سال پہلے، اب وہ بدلہ لینا شروع کریں، اب وہ بدلہ لینا شروع ہوئی ہیں، مطالبے ڈیمانڈ پہ آتے، ذاتی گھر ہے شادی کرتے، نہیں تو نہیں کرتے جاؤ، بینک بیلنس ہے شادی کرتے، نہیں تو نہیں کرتے جاؤ۔ اب جو ڈیمانڈ بڑھنا شروع ہوئے، پہلے تو بچی کی شادی ہوگی تو بس بول کے تھا، اب نہیں، لڑکے کا ذاتی مکان ہونا، بینک بیلنس ہونا، فلاں گھر ہونا، پھر اگر اس کے بہنیں ہیں تو ان کی شادی ہو گئی ہونا، ایسے ڈیمانڈز جو ہوئے، یہ پرانے زمانے کے شیروں کی درندگی کی وجہ سے ہے۔ اب بھی اگر نہیں سدھرے تو آنے والا زمانہ اس سے بھی خطرناک آئے گا۔ اس لیے اپنی اولاد کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے اخلاق۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر بیوی کی عادت میں کوئی بات تمہیں اچھی نہیں لگتی، پھر بھی اسے درگزر کر دو، اس کو ایشو مت بناؤ۔ بہت سے کام ایسے ہیں جو اچھے ہیں، اس کو دیکھو، اگر کوئی بات پسند نہیں آتی وہ چھوڑ دو۔ آپ دیکھیے، ہم اور آپ بھائی کسی کے دانت دوسرے کو پسند نہیں آتے، کیا دانت توڑ دیتے آپ؟ کسی کا ہائٹ دوسرے کو پسند نہیں آتا تو کیا کھینچتے پکڑ کے ٹانگا آپ؟ کسی کی ناک کسی کو پسند نہیں آتی، کیا پلاسٹک سرجری کراتے آپ؟ ہر انسان کی دوسرے انسان کو بعض چیزیں پسند نہیں آتی ہیں، وہ چھوڑ دو، تم کو پسند کیا آتا ہے وہ دیکھو۔ مارکیٹ میں گئے سبزی خریدنے کے لیے، اب وہ ٹماٹر سڑ گیا ہے نا، تو دکاندار کیا بولتا، آپ اچھے چولہے کے جاؤ نا، خاموش، تو سڑے ہوئے ٹماٹر کے کو دیکھ رہے آپ کو جو ہونا ہے وہ اچھے چولہے کے جاؤ۔ جیسے مارکیٹ میں سڑے ہوئے بھی ہیں، اچھے بھی ہیں، ویسے ہر انسان کے اندر بھی کچھ سڑان ہے، کچھ اچھا پن بھی ہے۔ وہ سڑان مت دیکھو، وہ اچھا پن دیکھو، وہ اچھائی دیکھ کے اس کے ساتھ رہو۔ اگر برائی دیکھتے رہو گے تو نہیں ٹک سکتے سماج میں، جنگل میں رہنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا میں بہترین چیز عورت ہے، اس کے ساتھ بہترین سلوک کرو۔ اب اس کا خلاصہ کیا ہوا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے
جو فرمایا جتنے حقوق مردوں کو اللہ نے دیے ہیں اتنے ہی حقوق عورتوں کو دیے ہیں. اپنے عمل سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے معاشرت رہنا سہنا جو سکھایا بیوی کے ساتھ. چنانچہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے متعلق لکھا، ایک تو ابھی ماں باپ کے بارے میں گزرا، آپ علیہ السلام ایک غزوے کے موقع پر صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک خاتون آئی تو آپ علیہ السلام اپنے جسم کی چادر نکال کر بچھا دیا اور ان سے کہا کہ آپ تشریف لائیں. انہیں بٹھایا، پانی پیش کیا، کھجوریں کھلائی. جب جانے لگی تو صحابہ سے فرمایا ہدیے لاؤ، تحفے لاؤ. ہدیے تحفے انہیں پیش کیے. تو کسی نے پوچھا یہ خاتون کون ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے کے بارے میں دوسرے صحابی نے فرمایا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والی عورت دائی حلیمہ ہے. خاص ماں نہیں ہے، دودھ پلانے والی عورت ہے، وہ بھی ماں ہی ہوتی ہے. اس ماں کے ساتھ اللہ کے نبی نے جو کر کے دکھایا سلوک، حسن سلوک، اس سے پیغام دیا کہ اپنی ماؤں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ماں کی خدمت کرنا بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے، بیٹے کی ذمہ داری ہے. تم پیدا ہوئے ہو اپنی ماں سے، تمہاری بیوی پیدا نہیں ہوئی ہے. اگر وہ کر دیتی ہے خوشی کی بات ہے، اخلاق کی بات ہے، لیکن نہ بیوی کرتی ہے نہ بیٹا کرتا ہے تو بوڑھے ماں باپ کی خدمت کون کرے گا آخر. اسی طرح بیوی کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو حسن سلوک فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی گھر میں بہت بے تکلف رہتے، فرینڈلی رہتے، ہنسی مذاق چلتے رہتا، کھیل تماشے چلتے رہتے. تماشا لفظ بولنا مناسب نہیں ہے، سمجھانے کے لیے بول رہے ہیں. فیملی میں جیسا فرینڈلی اور دوست بن کے رہتے، اللہ کے نبی نبیوں کے نبی ہونے کے باوجود، جناتوں کے نبی ہونے کے باوجود، اللہ کے بعد نبی کا مقام ہے، لیکن بیوی کے ساتھ رہتے ہوئے کون ہوں معلوم؟ میں نبی ہوں، میں نبیوں کا نبی ہوں. میں جبرائیل آتے میرے پاس، قرآن آیا میرے پاس. نعوذ باللہ ایسا تصور ہی نہیں دکھایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتے ہم سب لوگ، لیکن آپ اپنی بیوی کے ساتھ کتنا فرینڈلی رہے. بیوی کھانا بنا رہی ہے، روٹیاں پکا رہی ہے، آپ کے پاس ٹائم فری ہے، جا کے بیٹھ گئے، آٹا گوندھ کے دینا شروع کیے. ہم اور آپ آج تک کبھی کھائے سو پلیٹ دھوئے، برتن اٹھائے، دسترخوان بچھائے، سویا ہوا بستر اٹھائے، سونے کے لیے بستر بچھا لیے؟ ہر کام میں یا تو ماں کو تکلیف یا تو بیوی کو تکلیف. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں، تصور بھی نہیں کر سکتے. جھاڑو ہاتھ میں لے لیا تو مرد نہیں سمجھتے شاید، اس اندر سے فیل ہوتے رہتا میں فیمیل ہوں شاید بول کے. جھاڑو ہاتھ میں لیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں، برتن دھو رہے ہیں، کھانا پکا رہے ہیں، کپڑے پھٹ گئے تو خود سی لے رہے ہیں، بکریاں ہیں گھر میں خود جا کے دودھ نکال کے لا رہے ہیں. ہم گھر میں موبائل میں ویڈیو گیم کھیلیں گے، فلم دیکھیں گے، بچہ رو رہا ہے، بیوی بولے تھوڑا بچے کو سنبھالو، کھانا بنانا ہے، نہیں سنبھالتا میں. جننا آتا، سنبھالنا نہیں آتا. 4 سے 6 بچے ہو جائیں گے لیکن سنبھالیں گے نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیسی معاشرت سکھائی. دوسرا واقعہ ازواج مطہرات کے بارے میں لکھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا. حضرت عائشہ کی عمر چھوٹی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی عمر تو 55-60 سال کی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 10-12 سال کی ہے. اب 10-12 سال کے بچی کی سوچ کیسی رہتی، 50-60 سال کے آدمی کی سوچ کیسی رہتی؟ دونوں میچ کرتے؟ نہیں میچ کرتے. لیکن اللہ کے نبی بچوں کے مزاج کو جانتے ہیں. ایک غزوے سے واپس آتے ہیں تو راستے میں صحابہ سے فرماتے تم سب لوگ آگے چلے جاؤ. صحابہ آگے چلے گئے. حضرت عائشہ سے فرماتے ہیں دونوں ریزنگ لگائیں گے. کون؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو عرش پہ پہنچ جاتے ہوں، وہ اپنی بیوی سے فرماتے ہیں کہ دونوں ریزنگ لگائیں گے. کیوں فرما رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کو 60 سال کی عمر میں بھاگنے کا شوق ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کے مزاج
ان کے اندر ابھی بچپنا ہے، اس کے بچپنے کی رعایت کرنا، اس کے مزاج کی رعایت کرنا، دونوں ریزنگ لگاتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرسٹ آتی ہیں، اللہ کے نبی پیچھے رہ جاتے ہیں۔ پھر سیکنڈ موقع پر ایسا ہوا، غزوے سے واپس آتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا صحابہ سے آگے چلے جاؤ۔ پھر حضرت عائشہ سے فرمایا کہ اب ریزنگ لگائیں گے، پھر ریزنگ لگائے۔ اس بار حضرت عائشہ تھوڑی جسیم ہو گئی تھی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرسٹ آئے، حضرت عائشہ پیچھے رہ گئی۔ آپ بتاؤ، تھوڑا سوچو، آپ کی مسجد کے امام صاحب گھر والی کے ساتھ بھاگے، پیپر میں آ جاتا پورا، نیوز چینل والے کو بلا لیتے، مول صاحب کس کے ساتھ بھاگ رہے بول کے۔ کبھی فارم ہاؤس کو لے کے گئے، کبھی گھر والی کو بازو پیچھے بائک پہ بٹھا لے کے، تو مول صاحب گھر والے کو پیچھے بٹھا لے کے جاتے ہیں، گود میں بٹھا لے کے جانا نہیں، کیا بھی برداشت نہیں ہوتا، مول صاحب کچھ بھی کرے۔ یعنی نیکی جو بیوی کے ساتھ سلوک ہے، بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق ہے، وہ ایک شوہر ہونے کے لحاظ، بھائی مسجد کا امام ہے، بیوی کا شوہر ہے، یہاں کے جو اصول ہیں یہاں کرتے، گھر کے جو اصول ہیں گھر میں کر لیتے، وہ بھی برداشت نہیں ہوتا لوگوں۔ آج تک ہم نے بیوی کے ساتھ اس کے مزاج کے حساب سے، آپ جو سوچنا ہے ہمارا وہ اس لحاظ سے سوچو، ہم نبی کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ ہم کسی بزرگ کے دربار میں گئے تو ہی کتنا آدمی کانپتا اللہ والے کے پاس جانے کے بعد، نبی کے دربار کا عالم کیا ہوگا؟ نبیوں کا نبی ہے، وہ سوچ بھی نہیں سکتے اس نبی کے بارے میں۔ وہ نبی اپنی بیویوں کو بٹھا لے کے کہانیاں بول رہا ہے، اتنا ٹائم ہے نبی کے پاس، نبی کے پاس ہے اتنا ٹائم جو بیوی کو ٹائم اسپینڈ کر سکے، لیکن ہم نالائق امتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے پاس وہ ٹائم نہیں ہے جو بیوی کے ساتھ ہم اسپینڈ کریں۔ اسی لیے کہ ایک عورت کے مزاج کو کسی نے ترجمانی کی، ہمیں کوئی ہیرے کی رنگ نہیں چاہیے، ہمیں کوئی گولڈ نہیں چاہیے، ہمیں کوئی مکان نہیں چاہیے، ہمیں آپ کا ٹائم اور آپ چاہیے۔ سنتے ہیں نا کہ شوہر فون کرا گھر آتے ہوئے، کیا لے کے آؤں؟ تو بیوی کیا بولی؟ بس آپ کا ٹائم لے کے آئیے۔ ٹائم ہی نہیں ہے بیوی کے واسطے، دوستوں کے لیے ٹائم، بزنس کے لیے ٹائم، موبائل کے لیے ٹائم، یوٹیوب کے لیے ٹائم، سب کے لیے ٹائم ہے، بیوی بچوں کے واسطے ٹائم نہیں ہے۔ جب ہم اپنی اولاد کو ٹائم نہیں دیں گے تو ہماری اولاد کو دوسرے ٹائم دینا شروع کریں گے، جب دوسرے ٹائم دینا شروع کریں گے تو پھر ٹائم بہت خراب چلے گا۔ ہم اپنے بچوں کو پیار نہیں دیں گے تو دوسرے ہمارے بچوں کو پیار دیں گے، جب وہ پیار دوسروں سے ملے گا تو ادھر سے دشمنیاں اور نفرت شروع ہو جائے گی۔ اپنے بچوں کو ٹائم دو، اپنی بیوی کو ٹائم دو، انہیں پیار دو، انہیں پرائے لوگوں کے پیار کے حوالے مت کرو، پرائے لوگوں کے ٹائم کے حوالے مت کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی طبیعت سے حسن معاشرت سکھائی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ازواج مطہرات بیٹھی ہوئی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر کے راشن کے بارے میں بات چل رہی ہے، گھر کے راشن کے بارے میں بات چل رہی تھی۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف لائے۔ سلام کر کے حضرت عمر جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے، حضرت عمر کی آواز سنتے ہی پوری گھر کی عورتیں گھر کے پردے میں چلی گئی، اللہ کے نبی کے پاس سے اٹھ کے گھر کے پردے میں چلی گئی۔ کون؟ نبی کی بیویاں ہیں، حضرت عمر کے نہیں، نبی کی بیویاں ہیں۔ نبی سے ہنسی مذاق، آوازیں آ رہی باہر دہلیز کے پاس، باتیں کر رہے، ہنس رہے۔ جیسے ہی حضرت عمر کی آواز آئی اٹھ کے گھر کے پردے میں چلے گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو سلام کر کے حضرت عمر اندر آئے، اللہ کے نبی ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے۔ حضرت عمر نے دیکھ کے فرمایا اللہ آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے، بس ایک بات پوچھنا ہے کہ ہنسنے کی وجہ کیا ہے، کئی کو ہنس رہے ہیں آپ؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے اس بات سے ہنسی آئی، میرے ساتھ بیٹھ کے ہنسی مذاق سب کر رہی تھی عورتیں، تمہاری آواز آتے ہی ڈر کے پردے کے پیچھے جا کے چھپ گئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ غصے والے صحابی تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دے کے کہا اللہ تمہارا بھلا کرے، عمر کی کیا حیثیت ہے، عمر سے ڈرتے ہو، رسول اللہ سے نہیں ڈرتے ہو؟ میں تو چھوٹا آدمی ہوں نبی کے سامنے، مجھ سے ڈرتے ہو اور نبی سے نہیں ڈرتے ہو۔
تو عورتوں نے کہا کہ بھائی تم ہے ہی ویسے آدمی، ہمیشہ غصے میں رہتے، ڈرنا پڑتا آپ سے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر سے، عمر ان کو چھوڑو، تم سے تو شیطان بھی ڈرتا ہے، تم جس راستے سے جاتے شیطان اس راستے پہ آنے سے ڈرتا ہے۔ کیا بات معلوم ہوئی؟ خوف اور ڈر سے آدمی دور ہو جاتا ہے، محبت سے آدمی قریب ہوتا ہے۔ نبی نے پیار دیا، گھر کی عورتیں مل بیٹھ کے ہنسی مذاق سب چل رہا ہے۔ گھر میں آنے کے بعد آدمی ایک کامن مین بن جانا، نارمل آدمی ہوں بس میں، اپنی پوزیشن، اپنی ڈگری، اپنی دولت سب وہاں دہلیز پہ پھینک کے آنا، تب گھر میں خوشی رہے گی۔ اپنے لیول سے آئے گھر میں سکون نہیں ملے گا، اس واسطے پورے لیول گرا کے آدمی نارمل حالت میں آئے گا تو گھر میں محبت ملے گی۔ آپ نے وہ محبت سکھائی، اور عجیب بات علماء نے لکھی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام بیویوں کے ساتھ جو معاشرت رہن سہن کرتے تھے، ایک بار اللہ کے نبی گھر میں بیٹھے، کھانے کا وقت تھا، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں باری تھی، وہاں کھانے کا ٹائم تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حریرہ بنا کے لے کے آئی۔ انڈیا کا حریرہ الگ رہتا، عرب کا حریرہ الگ رہتا، تو وہ حریرہ بنا کے لائی۔ حضرت سودا کی باری تھی، اب کتنا بھی ہو سوکن ہے، حضرت عائشہ کی سوکن حضرت سودا ہیں، تو ایک بیوی کے پاس شوہر ہے تو دوسری بیوی آ کے بیٹھے گی تو ظاہر سی بات ہے دل میں کچھ تو ہوتا نا کہ بھئی یہ 2 بیویاں 3 بیویاں ہیں، اس والوں کو معلوم ہوتا، جس کی حیث نہیں، خواب میں بھی ڈرتا سوچا تو اس کو کہاں فیل ہوگا وہ چیز۔ سننے میں مزے سب لیتے، لیکن جب آفر آیا تو اتنا ڈرتے ہیں، نہیں صاحب پہلے 21 سے مشکل ہے، کہاں سے ہوگا۔ فیل کرنے کے واسطے بھی وہ نعمت نصیب ہوئی تو فیلنگ آتی، وہ نعمت نصیب نہیں تو فیلنگ کہاں سے آتی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں ایک بیوی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حریرہ بنا کے لائے، اللہ کے نبی کو دیے، کھائیے آپ۔ حضرت سودا سے بولے بھئی آپ بھی کھائیے، تو حضرت سودا میں نہیں کھاتی۔ حضرت عائشہ فرمائے کھاتے، نہیں کھائے تو پورا اٹھا کے منہ پہ مل دیتے۔ تو حضرت سودا بولے نہیں کھاتی، تو حضرت عائشہ وہ حریرہ ہاتھ میں لے کے حضرت سودا کے منہ پہ مل دی۔ یہ جو چل رہا ہے مذاق چل رہا، دماغ خراب نہیں کر لینا، ارے نبی کے گھر میں ایسا چل رہا ہے، نبی کے گھر میں کھانے کی توہین ہو رہی ہے، نبی کے گھر میں حریرہ پھینکا جا رہا ہے، دماغ خراب ہو گیا نبی کے گھر کے بارے میں تو ایمان چلے جائے گا سینے سے۔ نبی ہوتے ہوئے صحیح غلط کا فیصلہ نبی کرے گا، ہم نبی کے گھر کے فیصلے کرنے کے حقدار نہیں ہیں، غلط صحیح کا فیصلہ کرنے کا ہم کو حق کیا ہمت ہی نہیں کرنا چاہیے آدمی۔ اب حضرت سودا کے منہ پہ حریرہ مل دیے، اللہ کے نبی یہ دیکھ کے ہنس رہے ہیں پورا منظر دیکھ کے، پھر اس کے بعد حضرت سودا کو بولے میں عائشہ کے ہاتھ پکڑ لیتا ہوں، تم ان کے چہرے پہ ملو۔ حضرت عائشہ کے ہاتھ اللہ کے نبی پکڑ لیے، حضرت سودا ان کے چہرے پہ حریرہ مل۔ یہ سب منظر ہنسی خوشی چل رہا ہے، کیا معلوم ہوا اتنے بڑے نبی ہو کر بھی گھر میں گھر والے کے جیسا رہے۔ اس سے سکون ملتا ہے گھر میں، اپنا پوزیشن اگر باقی رکھو گے تو گھر میں سکون نہیں رہے گا۔ ہسمکھ معاشرہ، خوشی سے جینے کا جو طریقہ ہے وہ کیسے ہوگا کہ بیوی کو بیوی کا حق دے دو، بیوی کو کپڑے دینا ہے، نان نفقہ دینا ہے، خرچہ دینا ہے، جو بیوی کا حق ہے وہ بیوی کو دے دو۔ بیوی سے خدمت لینا ہے، کر دے تو ٹھیک ہے، نہیں کرے تو برسنے کی ضرورت نہیں ہے، حق دے دو، اپنا حق ہے تو معاف کر دو۔ ایسے ہی بیوی کی ذمہ داری ہے میں شوہر کی خدمت کروں، کھانا بناؤں، کپڑے دھوؤں، اس کی ضرورتیں پوری کروں، اگر شوہر میری خدمت نہیں کرتا ہے تو معاف کر دوں۔ ادھر سے بھی وہ جذبہ ادھر سے بھی وہ جذبہ رہے گا، تب دونوں سکون سے جی سکتے ہیں۔ رسنا، نخرے دکھانا، منہ پھگا لینا، سب ایک سائڈ سے چلتا رہا، سکون نہیں رہتا۔ ہمارے سماج میں کیا ہے، رسنے میں، منہ پھگا لینے میں عورتیں سب سے پہلی رہتی۔ شوہر اگر رس بھی گیا، رسنا نہیں سمجھتے، شوہر اگر ناراض بھی ہو گیا، رس بھی گیا، کوئی فرق نہیں پڑتا، بیوی رس گئی شوہر منانا پڑتا، سمجھانا پڑتا۔ جتنے
ایسے بچے پیدا ہوتے جن کے چہرے سے غصہ دکھتا نا، وہ سب رسنے کے بعد، منانے کے بعد پیدا ہوئے ایسے رہتے ہو۔ جو نارمل حالت میں پیدا ہوئے رہتے وہ الگ رہتے، یہ رسنے کے بعد جو منانے کے بعد اولاد ہوتی نا، ان کی چہرے سے الگ رہتے۔ یہ رسنا ایک سائڈ سے نہیں ہونا۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا، پہلی رات گھر میں آئے، بیوی سے بولے تمہارا خاندان الگ میرا خاندان الگ، تمہاری سوچ الگ میری سوچ الگ، غلطی میرے سے بھی ہوتی غلطی تمہارے سے بھی ہوتی۔ یہ بات کس سے بول رہے؟ پہلی رات میں بیوی سے بول رہے۔ اگر میں ناراض ہو گیا تم میرے کو منا لینا، میں معاف کر دیتا ہوں۔ تم ناراض ہو گئے میں تمہارے کو منا لیتا ہوں، تم معاف کر دو۔ یہ آپس میں حسن سلوک بتا رہے ہیں۔ ناراض ہو کے اماں کے گھر چلے گئے، ناراض ہو کے بھائی کو بلا کے چلے گئے، ناراض ہو کے 4 مہینے ہو گیا اماں کے گھر سے نہیں آ رہے، ادھر دوسری شادی کر لیا، تو یہ نخرے رسنے کے اگر زیادہ ہو جائیں گے تو میاں بیوی میں توڑ پیدا ہو جائے گا، نفرتیں پیدا ہو جائیں گی، درگزر کا معاملہ، معاف کر دینے کا معاملہ، اپنے بن کے رہنے کی کوشش یہ ہونا چاہیے۔ اب حال یہ ہے کہ شوہر ہی پورا کرنا، شوہر ہی معافی مانگنا، شوہر ہی پورے ضرورتیں پوری کرنا، بیوی کی کچھ بھی غلطی نہیں رہتی، جو بھی رہتی شوہر کی غلطی رہتی۔ یعنی ایسا سماج بن گیا کہ اگر سبزی میں نمک زیادہ ہو گیا تو شوہر بولنا آپ صحیح بنائیں میں سبزی کم لایا، آپ تو صحیح بنائیں میں سبزی کم لایا۔ وہ حال اگر رہے گا تو پھر بتائیے کہاں سے سکون رہے گا؟ اتنا تو مان لو نا، ہاں نمک تھوڑا زیادہ پڑ گیا بول کے، وہاں بھی شوہر کی غلطی کہ ہاں سبزی میں کم لایا تم نمک برابر ڈالے بولے تو۔ سکون کے لیے دونوں طرف سے اگر محبت رہے گی، درگزر رہے گا، تب گھروں میں سکون آئے گا۔ آپ علیہ السلام نے تیسری بات جو فرمائی وہ ہے بڑوں کے ساتھ حسن سلوک۔ جو ہم سے عمر میں بڑے ہیں، جو ہم سے نیکیوں میں بڑے ہیں، جو ہم سے علم میں بڑے ہیں، جو ہم سے تقوی میں بڑے ہیں، ان سب کا احترام کرنا ضروری ہے، تب سوسائٹی میں امن رہے گا۔ اب دیکھیے آپ میں سے جو 40-50 سال کی عمر کے ہیں، اگر 10 سال کی 15 سال کی عمر کا بچہ ان کو گالی دے گا، ان کی بدتمیزی کرے گا، سکون آئے گا سماج میں؟ تو ان بچوں کو ادب سکھاؤ اپنے بڑوں کے احترام کا، چاہے وہ بڑا ہمارا چاچا ماموں خالہ پھوپھا کچھ بھی نہیں ہے، محلے میں یہ ہمارے سے بڑی عمر کے آدمی ہیں، بڑی عمر کے آدمی کا احترام کرو، اپنے سے جو عمر میں بڑے ہیں ان کی عزت کرو، یہ اسلام سکھاتا ہے۔ وہ ہمارا رشتہ دار ہونا ضروری نہیں ہے، عمر ہم سے بڑی ہے اس کا احترام کرو۔ یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے جس کی عمر بڑی ہے انتقال کے بعد قبر میں دفناتے وقت بھی اس کو آگے رکھا جائے گا کہ اللہ کے سامنے پہلے یہ پیش ہو۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے 3 صحابہ اسلام قبول کیے۔ ایک صحابی کا نام ہے حضرت محیصہ بن مسعود، دوسرے کا نام ہے حضرت حویصہ بن مسعود، تیسرے کا نام ہے حضرت عبد الرحمن بن سہل۔ یہ 3 صحابہ اسلام لائے۔ عبد الرحمن بن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عمر میں چھوٹے تھے، یہ 2 بڑے تھے، محیصہ بن مسعود اور حویصہ بن مسعود۔ یہ چھوٹی عمر کے صحابی بات کرنے کے واسطے آگے بڑھے تو اللہ کے نبی نے ہاتھ کے اشارے سے فرمایا کبر کبر، جو بڑے ہیں ان کو بات کرنے کا موقع دو، چھوٹے ہیں بازو ہٹو۔ یہ کون سکھا رہے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں۔ ہمارے سماج میں بچہ بچہ بولنے والا ہو گیا، جس کے ہاتھ میں فون آ گیا، جو فلمیں دیکھ لیا، جو سیریز دیکھ لیا، ہر آدمی حولہ بنا پھر رہا ہے۔ بڑوں سے زبان لڑانا، بڑوں سے بدتمیزی کرنا، بڑوں کی بے ادبی کرنا بہت آسان بن گیا، بڑوں کے احترام میں گستاخی کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رہتے تھے بڑوں کے ساتھ؟ پہلا واقعہ دیکھیں، حضرت ابو طفیل فرماتے ہیں میں نے ایک مقام جس کا نام جعرانہ یا جوانہ ہے، وہاں گوشت تقسیم کر رہا تھا۔ گوشت تقسیم کرتے وقت اچانک ایک عورت آئی جس کا بھی واقعہ سنایا گیا کہ وہ عورت آنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر بچھائے، خدمت کیے، گوشت اور پانی پیش کیے، ہدیے تحفے دیے۔ کون ہیں؟ حضرت کی والدہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہیں، دودھ پلایا ہے۔
خالہ کا احترام، خالہ کا درجہ ماں کے برابر ہے. آنٹی جسے بولتے ہیں، آنٹی انکل، یہ دو لفظ کباڑا کر دیے. جو دکھا انہیں انکل، جو حولا ملا انہیں انکل، جو بھولی ملی انہیں آنٹی. تمیز ہی باقی نہ رکھا گیا. چاچی بھی آنٹی، مامی بھی آنٹی، خالہ بھی آنٹی، سب آنٹی ہے. حالانکہ خالہ سے پردہ نہیں ہے، چاچی اور مامی سے پردہ ہے. وہ آنٹی کیسے بن گئے؟ آنٹی بنا کے سب سے بے پردگی شروع کر لی، انکل بنا کے سب سے بے حیائی شروع ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فتح مکہ کے موقع پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جو سب سے پہلے اسلام لائے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد وہ ہیں جو مکہ فتح ہونے کے ٹائم اسلام لا رہے ہیں. آپ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بوڑھے والد کو لاٹھی کے سہارے سے اللہ کے نبی کے دربار میں لے کے آئے. بہت بوڑھے ہو گئے تھے. آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا میرے والد اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس آئے ہیں. آپ کی شان دیکھیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ارے اتنی عمر میں ان کو لانے کی ضرورت کیا تھی؟ مجھے بولتے تو میں خود گھر آ کے کلمہ پڑھا دیتا تھا، میں خود آ جاتا تھا. ان کو اس عمر میں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ کون فرما رہے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں فرما رہے ہیں؟ بڑے آدمی کا احترام ہے. اس واسطے جو عمر والے ہیں بھئی کرسی پہ بیٹھ جائیے آپ، احترام ان کا. وہ کرسی پہ بیٹھے ہیں تو بڑے ہیں اس واسطے بیٹھ رہے ہیں. ہم چھوٹے ہیں، ہم نیچے بیٹھیں گے. تو بڑوں کو بڑی جگہ دو، بڑوں کو عزت دو، تب جا کے سوسائٹی میں امن رہے گا. اور بڑوں کو عزت دینے کے لیے ادھر اپوزٹ میں چوتھی بات کیا آتی؟ چھوٹوں کے ساتھ اچھے محبت سے پیش آؤ. چھوٹوں کے ساتھ محبت سے پیش نہیں آئے تو چھوٹے بڑوں کو عزت دیں گے؟ چھوٹوں کو اگر ڈانٹے ارے ترے سے بولیں گے تو بڑوں میں محبت، بڑوں کی عزت آئے گی. تو اس واسطے جہاں بڑوں کا احترام ضروری ہے وہاں بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ چھوٹوں کے ساتھ محبت سے پیش آؤ. یہ چند باتیں معاشرت سے متعلق تھیں، ورنہ آگے اور بھی 1 گھنٹے کا موضوع ہے جس میں ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہیں، دوستوں کے ساتھ کیسے رہیں، راستوں میں کیسے رہیں. یہ سب حقوق ہم کو معلوم ہوں گے تب ایک سوسائٹی پیسفل بن سکتی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.